یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، امام اعظم، قائد اعظم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل اور اکمل اسوہ حسنہ دے کر، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامل اور اکمل اخلاق دے کر مبعوث فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک دین اسلام ہے، اور پروردگار کے ہاں کل قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر کے گیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ پروردگار نے اس سے کوئی بھی دین جو اسلام کے علاوہ ہوا قبول نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں یقیناً دین وہ اسلام ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ سورۃ آل عمران کے اندر بتا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کر لے کر پہنچا تو پروردگار نے ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کرنا۔ فرمایا کہ ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ ہوگا بھی نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں۔ ہم نے کلمہ پڑھا اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور اس کی یکتائی کا اور اس کے معبود برحق ہونے کا، اور ہم نے گواہی دی جناب حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی۔ اور ایک مسلمان دن رات میں جب 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو 5 نمازوں کے تشہد کے اندر ایک نماز پڑھنے والا مسلمان اپنی اس گواہی کو روزانہ 5 وقت دہراتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی معبود برحق ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔
تو اس گواہی کے بعد ایسے تمام لوگوں کے اوپر اور ایسے تمام افراد کے اوپر یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ اب اپنا دن بھی اور اپنی رات بھی، اپنی خوشیاں بھی اور اپنے غم بھی، اپنا مرنا بھی اور اپنا جینا بھی، اپنا پیدا ہونا بھی، چاہے وہ دن ہو، اجالا ہو یا رات ہو، اندھیرے ہوں، جب ہم نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اب لازم ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے ایسے گزریں کہ ہماری زندگیاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی پابند ہوں، اور ضروری ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی وہ ایسے گزرے کہ ہم ہر کام کے اندر جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور کل دسمبر 31 تاریخ ہے، پھر ایک دن چھوڑ کر اگلا دن جو ہے وہ نئے سال کا ہے، یعنی 1 جنوری کو انگریزی کی تاریخ کے حساب سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح اسلامی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے تو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اب چاہے 1 جنوری ہو یا پھر اسلامی مہینوں میں قمری مہینوں میں 1 محرم الحرام کی بات ہو، یہاں خوشیوں کا منانا اور یہاں فنکشن کرنا، یہاں پر مختلف تہوار منانا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیم کیا ہے؟ یا ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے بھی ہمیں نئے سال کے آغاز میں کسی جشن یا فنکشن یا کوئی ہیپی نیو ایئر کا معاملہ نظر آتا ہے اور ملتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بنیادی طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے 2 عیدیں رکھی ہیں، اور یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اور فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، فرمایا کہ یہ ہفتے کے سارے دنوں کے اندر سردار دن ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ساری مخلوقات اس بات پر ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں آج جمعے کے دن قیامت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یہ عید کا دن ہے، تو اسلام میں ایک عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عید وہ عید الاضحیٰ ہے کہ جب ذوالحجہ کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہو، تو یہ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر عید الفطر کی بات کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن ایک اضافی نماز پڑھی ہے جسے نماز عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم عید الاضحیٰ کی بات کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو عیدگاہ میں نکل کر
نماز عید الاضحیٰ پڑھائی ہے۔ اسی طرح اگر جمعے کے دن کی بات کریں کہ جمعہ عید کا دن ہے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس دن بھی ظہر کی جگہ یعنی ظہر کے قائم مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور پھر خطبہ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 رکعت نماز جمعہ با جماعت پڑھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اسلام میں ہمیں کیا ملا کہ جب جب ہماری عید ہوگی ہم عید کے دن نماز پڑھیں گے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری عیدیں بنا رکھی ہیں، یا غیر مسلم لوگوں نے، یا یہودیوں نے، یا عیسائیوں نے، یا ہندوؤں نے، اور مختلف قوموں نے اپنے اپنے مذاہب کے اندر مختلف عیدیں بنا کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی دیوالی کی عید مناتا ہے، کوئی کبھی ہولی کی عید مناتا ہے، کوئی جو ہے وہ کرسمس کی عید مناتا ہے، جیسے پچھلے سابقہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں، ہاں جی، وہاں خرافات ہوتی ہیں، ناچ اور گانا ہوتا ہے، میوزک اور موسیقی ہوتی ہے، اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور شرم سوز واقعات اور حالات اور اعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا اور انہیں اللہ کا نبی اور رسول مانا، اور ان پر ایمان لائے کہ وہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نہ کوئی نبی بھیجنا ہے نہ کوئی رسول بھیجنا ہے، تو اسلام میں یہ ہے کہ جب ہم عید منائیں گے، نماز پڑھیں گے، غسل کریں گے، وضو کریں گے، صاف ستھرے ہو کر کے اللہ کے گھروں میں آ کر اور عید گاہوں میں نکل کر نماز با جماعت ادا کریں گے۔ بس اسلام نے ہمیں یہ جشن دیے ہیں کہ جو ہم سالانہ طور پر یا ہفتہ وار ان جشنوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک ہمارا جشن اور ہماری عید الفطر ہے، اور ایک جشن اور ایک ہماری عید وہ عید الاضحیٰ ہے۔ ایک جشن اور ایک ہماری عید یہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ ہے۔ اور اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آدمی خطبہ جمعہ وقت پر آ جائے اور خطیب کے منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے آ جائے، اور پھر جو سب سے پہلے آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر جو اس کے بعد آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر جو اس کے بعد آئے گا اسے اللہ بالترتیب گائے کے بعد بکری بھیڑ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا، پھر مرغی اور انڈے کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جب کوئی مسلمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی مسلمان جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ جمعے اور اس جمعے کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب اسلام کا یہ حکم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اسلام نے صرف سال بھر میں 2 جشن دیے، اور ہفتہ وار جمعے کا دن بھی بطور جشن
اور بطور عید کے عطا فرمایا۔ اب کوئی مسلمان ہو کر اگر دیوالی میں شامل ہوتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاف کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ہو کر اگر کہیں وہ ہولی وغیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات کا خلاف کرتا ہے، جو کلمہ پڑھا کلمے کے تقاضوں کو رود ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو کر 1 جنوری پر نئے سال کا جشن مناتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ آج 1 جنوری ہے اور نئے سال پر تمہیں مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، اور اس موقع پر جو دیگر خرافات اور بدماشیاں اور فضول خرچیاں اور شیطانی کام کیے جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کاموں میں شریک ہوتا ہے تو وہ جو اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ واضح طور پر حکم موجود ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا مرنا بھی اور ہمارا جینا بھی، ہماری خوشیاں بھی اور ہمارے غم بھی، الغرض یہ کہ زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، وہ چاہے مسجد سے متعلق ہو یا بازار سے متعلق ہو، جینے سے متعلق ہو یا مرنے سے متعلق ہو، پیدا ہونے سے متعلق ہو یا خوشیوں سے متعلق ہو، اسلام نے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آئے تو مسلمان اور جب مسجد سے باہر جائے تو وہ پھر آزاد ہے، وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرتا رہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا اب اس کے پیروں میں زنجیر ڈل گئی، اب یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں رہ سکتا اور نہ دنیا میں یہ اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین مثال بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کیا مطلب؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اب جیل میں اور قید خانے میں اور سجن میں آدمی اپنی مرضی ہرگز نہیں کر سکتا۔ قید خانے کے اندر قیدی کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ جیلر کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور اگر کسی نے قید خانے میں من مانیاں کرنے اور اپنی مرضی مطابق معاملہ اور زندگی اور شیڈول بنانے اور کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ پھر اسے باقاعدہ سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دنیا کے اندر بھی ہمیں سزا دیتا ہے اور پروردگار آخرت کے اندر بھی سزا دیتا ہے، اور پھر اللہ نے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی سزا رکھی ہے۔ اللہ نے مرنے کے بعد جب قیامت کے دن میں ہمیں اٹھانا ہے اس دن بھی اللہ نے سزا اور جزا کا معاملہ رکھا ہے۔ کلمہ پڑھ کر اگر اسلام کے مطابق زندگی گزار لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اسے اچھے بدلے کے طور پر جنت عطا فرمانی ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف رہ کر اپنی زندگی گزاری تو اللہ نے پھر قیامت کے دن جہنم کی سزا رکھی ہے۔ وہ جہنم جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور صرف کافر نہیں ہوں گے بلکہ اس جہنم کے اندر گنہگار مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پانچوں نمازوں میں اتحیات کے اخیر میں یہ دعا ضرور کرتے، تشہد کے بعد کی دعاؤں میں درود کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے۔ تو جہنم کتنا خوفناک گھر ہے اور کتنا خوفناک گڑھا ہے، اور جہنم کس قدر بڑی سزا کی جگہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ تو اسلام کے مطابق اگر زندگی نہ گزاری تو اللہ نے دنیا میں، قبر میں اور کل قیامت کے دن میں سزا سے ضرور دوچار کرنا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا کلمہ پڑھنے والوں کا قید خانہ ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا اب ہمارے پیروں کے اندر بیڑیاں پڑ گئی ہیں۔ اب جب پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہم قیدی ہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور یہ زندگی بھی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی گئی ہے۔ اب جو بھی عقل مند بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ جو ہمیں امانت دے اور ہم اس کی امانت میں خیانت کریں تو ضرور لفڑا ہے، سزا ہے، جزا ہے، اور اس پر ضرور جھگڑا ہے اور اس پر ضرور مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ زندگی اللہ نے دی، اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو اسی طرح رکھنا ہے جس طرح امانت دینے والے نے اس امانت کو رکھنے کے اصول، اسلوب اور قواعد و ضوابط بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قیدی اپنی مرضی کے مطابق اگر قید خانے میں جشن اور عید کا سما بنا لیں تو اجازت کوئی نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دو ہی عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید عید الفطر اور ایک عید عید الاضحیٰ، اور اسی طرح ایک نبی پاک علیہ السلام نے جمعے کے دن کو بھی عید قرار دے دیا۔ یکم جنوری پر جشن کرنا یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا جشن نہیں ہے۔ اور پھر ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے کہ تمہیں نیا سال مبارک ہو، اور اس پر جو خوشیاں اور بھنگڑے اور خرافات اور بدماشیاں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جی، اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عید الفطر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل کر کے، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے تو ہم غسل کر کے، وضو کر کے، خوشبو لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کا دن ہمارے لیے جشن ہے اور عید ہے۔ ہم غسل کریں گے، ستھرے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، پہلے آئیں گے اور کیا کریں گے؟ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز۔ یہ اسلام ہے جو رحمت کا دین ہے، جو شرم و حیا کا دین ہے۔ اور کافروں کا دین اس نئے سال کے جشن میں کیا بے حیائیاں ہوتی ہیں، کیا برائیاں ہوتی ہیں،
اسلام مسلمان کو روکتا ہے اور مسلمان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور فرمایا وجنت الکافر، دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ کافر خود بھی گندے اور کافروں کی جنت بھی گندی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔